باپ کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے، اس کی بیٹی ہوتی ہے، اس کا بیٹا ہوتا ہے۔ سب سے چھوٹی بیٹی تو انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، سب سے چھوٹی اولاد سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے۔ یہ عمومی طور پر بات کہی جاتی ہے، میں بالخصوص نہیں کہہ رہا، عمومی طور پر یہ بات کہی جاتی ہے۔ اس کی تصویر ظہیر کے پاس کیسے آئی، اب اس کی کہانی بھی میں آپ کو سناؤں گا۔ لیکن جب بات ہوئی پونے دو منٹ کا وائس نوٹ بھیجا گیا، مہدی کاظمی صاحب بیٹھے، انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ وائس نوٹ سننا شروع کیا۔ وائس نوٹ کے اندر بات یہ تھی کہ جناب اس چیز کو خوش اسلوبی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ورنہ تو ابھی تو آپ کی ایک بیٹی کے ساتھ یہ حشر ہے، ابھی تو ایک بیٹی نے آپ کو اتنا دوڑایا ہے، اتنا تھکایا ہے، ابھی تو آپ کی دو بیٹیاں اور ہیں، سوچیں آپ کی دو بیٹیاں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، آپ کو خوش آمدید، میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سم اپ وتھ سلمان مرزا۔ بہت شکریہ جناب، یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سب نے وقت نکالا ہے، تہہ دل سے میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور میری دعا ہے آپ جہاں ہوں خیر و عافیت سے ہوں، صحت مند ہوں اور تندرست ہوں۔ جناب 18 اکتوبر ہے آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں، اور آج کا دن جناب ظہیر کے لیے قیامت سے بڑا دن نہیں ہوگا۔ میں اس لیے یہ بات کہہ رہا ہوں، اتنی بڑی بات، اگر میں کچھ غلط کہہ رہا ہوں تو میں معذرت کروں گا، معافی مانگوں گا، لیکن جناب میں اس لیے بات کہہ رہا ہوں کیونکہ آج جو ظہیر نے حرکت کر دی ہے، اس نے اپنے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا خود ہی لکھ دیا ہے، ہمیشہ کے لیے جیل کی سلاخوں کے پیچھے جانا اس نے خود لکھ دیا ہے۔ آج جناب ظہیر کی جانب سے جو حرکت کی گئی وہ اخلاقی طور پر تو بہت بری ہے، اخلاقی طور پر اس کو کسی طور پر کسی طریقے سے جسٹیفائی نہیں کیا جا سکتا، صرف 4-5 لوگوں کے، وہ کوئی جس کو جسٹیفائی نہیں کرے گا، 4-5 لوگ کیونکہ اس کے ترجمان بنے بیٹھے ہیں، پیسے لیتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہیں، ڈالرز کا گیم ہے، اس وجہ سے کسی اور کے مفادات کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ اس چیز کو بھی شاید جسٹیفائی کریں گے۔ لیکن آج جو اس نے حرکت کی ہے اخلاقی طور پر انتہائی گھٹیا اور غلیظ حرکت کی ہے، اور اس سے اخلاقی طور پر کسی اچھے کی توقع کی بھی نہیں جا سکتی۔ لیکن موسٹ امپورٹنٹلی عدالت کی حکم عدولی کی گئی جناب، عدالت نے کس شرط پر ظہیر اور شبیر کو ضمانت دی تھی، پھر میں آپ کو بتاؤں گا۔ پونے 2 منٹ کا وائس نوٹ نکل کر سامنے آیا ہے جو کہ ظہیر نے مہدی کاظمی صاحب کو کیا۔ اس وائس نوٹ کے اندر کیا کیا باتیں کی گئی، تمام چیزیں میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن جناب اس کے لیے آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جاننا ضروری ہے۔ عدالت کی جانب سے ظہیر کو جو ضمانت تھی اس کو قبول کیا گیا تھا، لیکن کس شرط پر کیا گیا تھا؟ اس کو جیل سے رہائی ملی تھی، ضمانت پر رہائی ملی تھی، کس شرط پر ملی تھی؟ آپ کو یاد ہوگا، اگر تھوڑا میں آپ کو یاد دلاتا ہوں۔ ایک تو جناب پولیس اگر اس کو جب بھی طلب کرتی ہے انویسٹیگیشن میں، اس کو آنا پڑے گا، آ کے بیٹھنا پڑے گا، اپنی اویلیبلٹی شو کرنی پڑے گی۔ جس دن بھی کیس کی سماعت ہوتی ہے آپ نے ہر حال میں، ہر لازمی طور پر آپ نے حاضر ہونا ہے، دوسری شرط تھی۔ تیسری شرط، ظہیر کے لیے الفاظ عدالت کی جانب سے خود لکھے گئے تھے، جب اس کے نکاح خواں اور گواہ کی ضمانت منظور کی گئی تھی تو ایک پیرا تھا کہ ظہیر نے ایویڈنسز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی، ظہیر نے گواہوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرنے کی کوشش کی، کیونکہ ظہیر نے پولیس کی زیر پروٹیکشن بیٹھ کے مہدی کاظمی صاحب سے رابطہ کیا۔ ظہیر نے عدالت کو دھوکہ دینے کی کوشش کی ہے، میں نہیں کہہ رہا، عدالت نے اپنے آرڈر میں ہی لکھا تھا تمام چیزیں، لیکن اب ان کو اس شرط پر ضمانت دی گئی کہ وہ عدالت کے بعد باہر جانے کے بعد وہ کسی قسم کے ایویڈنسز کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں، کسی بھی قسم کے گواہوں کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کریں۔ اب ہوا کیا جناب، ظہیر کی جانب سے واٹس ایپ پر مہدی کاظمی صاحب کو ایک وائس نوٹ بھیجا گیا، پونے 2 منٹ کا یہ وائس نوٹ تھا۔ کیا اس کے اندر گفتگو ہوئی میں آپ کو بتاتا ہوں۔ پونے 2 منٹ کے وائس نوٹ کے اندر جناب جو باتیں لیک ہوئی ہیں، جو نکل کر سامنے آئی ہیں، اس کے مطابق ظہیر نے مہدی کاظمی صاحب سے کہا ابھی تو تمہاری ایک بیٹی کا ہی حشر ہے۔ اچھا، تمہارا لفظ استعمال نہیں کیا، آپ کا لفظ استعمال کیا، اس نے تھوڑا پتہ نہیں کس چیز کا لحاظ اس نے کیا کہ ابھی تو آپ کی ایک بیٹی کا یہ حشر ہوا ہے، آپ کی 2 بیٹیاں مزید باقی ہیں۔ نیگوسیشن کی جانے کی بات کرنے لگے۔ ظہیر کی جانب سے مہدی کاظمی صاحب کو، ملزم کی جانب سے مہدی کاظمی صاحب کو اسی کی بچی کی نازیبہ پکچرز بھی سینڈ کی۔ ابھی آپ سنیے بات، واٹس ایپ پر جس نمبر سے ظہیر نے رابطہ کیا مہدی کاظمی صاحب کو، اس کی ڈی پی یعنی ڈسپلے پکچر کس چیز کی لگائی؟ وہ انہوں نے مہدی کاظمی صاحب کی چھوٹی بیٹی کی لگائی۔ مہدی کاظمی صاحب کی چھوٹی بیٹی کی تصویر ظہیر نے اپنے واٹس ایپ پہ ڈسپلے پکچر پہ لگائی۔ یہ کیوں ہو سکتا ہے، کس لیے ہو سکتا ہے؟ ہر چیز کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے نا۔ یہ سامنے والے کو توڑنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ سامنے والے کے لیے، ایک باپ کے لیے سب سے زیادہ قیمتی چیز کوئی اور نہیں بلکہ اس کی اپنی اولاد ہوتی ہے، اس کی بیٹی ہوتی ہے، اس کا بیٹا ہوتا ہے۔
سب سے چھوٹی بیٹی تو انسان کو سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے، سب سے چھوٹی اولاد سب سے زیادہ عزیز ہوتی ہے. یہ عمومی طور پر بات کہی جاتی ہے، میں بالخصوص نہیں کہہ رہا، عمومی طور پر یہ بات کہی جاتی ہے. اس کی تصویر ظہیر کے پاس کیسے آئی، اب اس کی کہانی بھی میں آپ کو سناؤں گا. لیکن جب بات ہوئی پونے 2 منٹ کا وائس نوٹ بھیجا گیا. مہدی کاظمی صاحب بیٹھے، انہوں نے اپنی فیملی کے ساتھ، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ وہ وائس نوٹ سننا شروع کیا. وائس نوٹ کے اندر بات یہ تھی کہ جناب اس چیز کو خوش اسلوبی کے ساتھ حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ورنہ تو ابھی تو آپ کی ایک بیٹی کے ساتھ یہ ہے شروع. ابھی تو ایک بیٹی نے آپ کو اتنا دوڑایا ہے، اتنا تھکایا ہے، ابھی تو آپ کی 2 بیٹیاں اور ہیں. سوچیں آپ کی 2 بیٹیوں کے ساتھ مزید کیا کچھ ہو سکتا ہے، کیا کیا معاملات ہو سکتے ہیں. اب یہ وائس نوٹ مہدی کاظمی صاحب سن رہے تھے، ابھی چل رہا تھا، پونے 2 منٹ کا وائس نوٹ ہے، چل رہا تھا، پورا نہیں چلا تھا. مین وائل نیچے سے ایک اور 2 تصویریں آتی ہیں. یہ تصویریں کسی اور کی نہیں ہوتی بلکہ مہدی کاظمی صاحب کی بیٹی زہرا کاظمی کی ہوتی. زہرا کاظمی کی 2 تصاویریں ایسی آتی ہیں جو شاید میں آپ کو بتا نہیں سکتا، شیئر نہیں کر سکتا، کیونکہ بیٹیاں ہر گھر میں ہوتی ہیں، ہر گھر میں بیٹی ہے، ہر بیٹی کی عزت ہے، اور ہر بیٹی کی عزت کرنا ہر ایک پر لازم ہے. جو یہ انسان سمجھتا ہے نا کہ کسی کی بیٹی کو بٹھا کے اسی کے ماں باپ کے لیے بےہودہ اور گھٹیا اور غلیظ الفاظ استعمال کرے گا، یار انسان کو سوچنا چاہیے تیری بھی کل بیٹی ہونی ہے، تو بھی کسی کی بیٹی ہے. یار انسان کو سوچنا چاہیے، ایک عورت بیٹھ کے ایک عورت کے لیے، ایک لڑکی بیٹھ کے ایک لڑکی کے لیے کس طرح کی ایک عورت ذات کے لیے کس طرح کی گھٹیا الفاظ استعمال کر رہے ہیں. سوچنا چاہیے انسان. اس کے ترجمان، اچھا ابھی ظہیر نے یہ تمام چیزیں کی، اس کے بعد کیا ہوا؟ وہ ایک ایک کر کے تمام چیزیں ڈیلیٹ ہوئی. اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ ظہیر کو شاید یہ لگا کہ میں نے کوئی چیز غلط کر دی ہے، اس نے تمام چیزیں ڈیلیٹ کر دی. ایسا نہیں ہے. اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں تو غلط ہے. ایک ایک کر کے چیزیں سینڈ کی اور ایک ایک کر کے چیزیں ڈیلیٹ کر دی، کیونکہ اس کو پتہ چل چکا تھا کہ یہ وائس نوٹ چل چکا ہے. اس سے پہلے کہ وہ فارورڈ ہوتا، اس سے پہلے کہ وہ کاپی ہوتا، اور مجھے یقین ہے کہ وہ چیز فارورڈ ہو گئی، اس سے پہلے کہ وہ چیزیں لیک ہونا شروع تھیں، اس کو اپنا میسج پہنچانا تھا، اور اس نے اپنا میسج پہنچایا اور اس کو ڈیلیٹ کیا. اس نے کہا بھی آپ کی پکچرز آنا بیٹی کی باقی ہیں. سوچیں آپ کی 2 بیٹی کے ساتھ کیا ہوتا ہے. یہ ڈرانے، یہ دھمکانے کی کوشش کی گئی ہے، یہ گواہوں پر اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی ہے. اخلاقی طور پر تو یہ انتہائی ناقابل قبول حرکت ہے. اخلاق کو تو چھوڑ دینا، ان کا اخلاقیات سے کیا تعلق ہے؟ جو کسی کی بیٹیوں کو بھگائیں، کسی بیٹیوں کا دماغ کا ورغلائیں، اس کی ذہن سازی کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بیہودہ باتیں کریں، جو ان کے ترجمان ہیں وہ بیٹھ کے ان بیٹیوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے لیے غلیظ باتیں کریں. یہ تو اخلاقیات کے ان کی بات تصور نہیں کی جانی چاہیے. لیکن عدالتی طور پر حکم عدولی کی گئی ہے، کیونکہ اسی چیز پر اس کو ضمانت ملی تھی. اب آپ سوچیں آگے کیا ہو سکتا ہے. تو جناب اس پر آپ کی کیا رائے ہے؟ میں چاہوں گا کہ آپ کامنٹ سیکشن میں بھی رائے کا اظہار ضرور کیجیے. سلمان مرزا کو دیجیے اجازت. زندگی رہی، صحت رہی اور آپ کی دعائیں رہیں تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. لیکن جانے سے پہلے ہمیشہ کی طرح آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہے، سلمان مرزا آفیشیل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، بیل آئیکن ضرور دبائیے. خیال رکھیے گا اپنا، انشاءاللہ پھر ملاقات. اللہ حافظ.